اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وما زکى منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ سورہ النور کی آیت مبارکہ نمبر 21 ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کی آیات بیان کی جا رہی ہیں، جو واقع افک رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے جو تہمت امی عائشہ صدیقہ پر لگائی تھی، اور رب العالمین نے 1 مہینے کے بعد آیات برات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی۔ یہ انہی آیات میں سے ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوات الشیطان، شیطان کے قدم، لا تتبعوا اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، مراد شیطان کی، یعنی شیطان کے ورغلانے پہ یا شیطان کے کہنے پہ نہ چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ، اور جو کوئی پیروی کرے گا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ جو شیطان جو ہے، یامر، حکم دیتا ہے، بالفحشاء، فحش کا، بے حیائی کا، والمنکر، اور منکرات کا، برائی کا، فحش اور منکر کا وہ تمہیں حکم دے گا، یعنی ایسی باتوں کی طرف وہ تمہارا ذہن پلٹائے گا اور ایسی باتیں تمہارے ذہن میں سجھائے گا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، ولولا فضل اللہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم، تو نہ پاک ہو سکتا تم میں سے کوئی بھی، من احد، کوئی ایک، ابداً، کبھی بھی، یہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بندہ بھی پاک نہ رہ سکتا تھا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، وَلَٰكِنَّ اللہ، اور لیکن اللہ، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اگر اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے خصوصی خطاب فرمایا جا رہا ہے، اور انہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے دشمن شیطان کو سمجھو اور شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلو۔ واقعی افق کے متعلق جو کچھ کہا سنا جا رہا ہے وہ سب شیطانی وساوس ہیں، ان کی پیروی بالکل نہیں کرنی، ورنہ اس طریقے سے تو کسی کی عزت نہیں بچ سکے گی، کہ جس طرح واقعی افق کے حوالے سے 2 صحابہ اور 1 صحابیہ
انہی منافقین کے ساتھ مل گئے تھے، ان کے دل میں بھی یہ وساوس آ گئے تھے۔ تو یہ شیطان ہمیشہ ایسی چالیں چلتا رہے گا، اور اگر شیطان کی پیروی تم نے شروع کر دی، اس کے جال میں آ گئے، اس کی ان نجاستوں میں اور اس کی تلبیس میں، تلبیس ابلیس، یہ ابلیس کے پھیلائے ہوئے جو جال ہیں، ان میں آ گئے، تو کوئی اہل ایمان بھی اس وار سے بچ نہیں پائے گا۔ وہ تو تمہیں اس جال میں پھنسانے کے لیے تلا بیٹھا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اگر تمہیں نیک و بد کی تمیز نہ سجھا دیں اور تمہارے ذہن میں نہ ڈال دیں، تو کوئی شخص بھی اپنے بلبوتے پر اور اپنے علم سے اور اپنے کردار اور اپنے عمل کی طاقت سے اس شیطان سے نہیں بچ سکتا۔ رب العالمین نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ یہ معاذ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے اور اس کے دام فریب سے بچا لے، ورنہ انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اس گرگ ظالم کی فریب کاریوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر اپنی نظر کرم اور اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں، تو پھر اللہ گرتوں کو سنبھالتے ہیں اور ڈوبتوں کو بچاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت ہی ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ یہ اللہ ہی ہیں جسے چاہتے ہیں سنبھال لیتے ہیں اور سہارا دے دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے علم و فہم پر نازاں نہ ہوا کرو، ہر وقت اس کے فضل و کرم کے امیدوار رہا کرو کہ اسی کی بارگاہ اقدس میں بس عجز و نیاز عرض کیا کرو کہ اے الہ العالمین، ہم کمزور ہیں، شیطان کی چالیں بڑی خطرناک ہیں، ہم تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہماری مدد فرما۔ اور جب بھی وسوسہ اندازیاں تمہیں گھیرنے لگیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس شیطان مردود کی چالوں سے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا کرو کہ اللہ مجھے بچا لے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جب انسان یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے پناہ میں لے لیتے ہیں اور شیطان کی چال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بچا لیتا ہے، اسے پاک کر دیتا ہے۔ وہ اللہ سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اور علیم جاننے والا بھی ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت کی مشیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کسے پاکیزگی بخشنی ہے اور کسے اس کے حال پہ چھوڑ دینا ہے، اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کس چیز میں بھلائی کی طلب موجود ہے اور کون برائی کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ ہر شخص اپنی خلوتوں میں جو باتیں کرتا ہے، اپنی تنہائیوں میں جو باتیں کرتا ہے، انہیں اللہ رب العزت سن رہے ہوتے ہیں۔ چاہے تم اپنے موبائل کو چھپا کے اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں دیکھو کہ جسے تم دنیا کی آنکھ سے بچانا چاہتے ہو، لیکن اللہ رب العزت انہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تمہاری ان تنہائیوں سے واقف ہے، اور تمہارے ذہن کے اندر جو منصوبہ بندیاں اور جو پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اس تمہارے ذہن میں بننے والی منصوبہ بندی اور پلاننگ سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ وہ براہ راست ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کو سن رہا ہوتا ہے۔ لیے اللہ جب فیصلہ فرماتے ہیں تو وہ فیصلہ بھی اپنے اس علم کلی کی بنیاد پہ فرماتے ہیں کہ وہ کسے محفوظ رکھیں گے، کون بخشش کے لائق ہے
اور کون بخشش کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنی تنہائی اور اپنی خلوتوں میں بھی اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے اور اسے یاد رکھا جائے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسْعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلْ، اور نہ قسم کھائیں، اُولِي الْفَضْلِ، صاحب فضل، منکم، تم میں سے، صاحب فضل امیر لوگ، روزی والے لوگ، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے رزق عطا کیا ہو، اپنے کرم سے اس نے انہیں امیر بنایا ہو، صاحب استطاعت بنایا ہو۔ ولا یاتل، وہ قسم نہ کھائیں، منکم، تم میں سے، وسعت، وہ وسعت والے، این یوتو، این یہ کہ یوتو، وہ دیں گے، اولِ القربى، رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین، اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اور جو لوگ تم میں امیر اور صاحب استطاعت ہیں، وسعت والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں، محتاجوں اور مہاجروں کی کچھ مالی مدد نہیں کریں گے، انہیں کچھ نہیں دیں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وَلْيَعْفُوا، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کرتے رہیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، أَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم پسند نہیں کرتے، أَن يَغْفِرَ اللَّهُ، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، لَكُمْ، تم کو، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ جس میں ترغیب دی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار اور مسکین اور مہاجرین، ان کے بارے میں جو انہیں دیتے ہیں، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے ان پہ جو خرچ کرتے ہیں، میں سے خرچ کرنے کی قسم نہ کھائیں۔ آیت کا جو پس منظر ہے اور شان نزول ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت مصطح بن اساسہ آپ کی خالہ زاد بہن کا بیٹا تھا، جیسے کہ پہلے بھی یہ بات بیان کی گئی ہے۔ یہ بہت غریب تھا اور مہاجرین میں سے تھا، اور پھر بدری صحابی بھی تھا، جنگ بدر میں اس نے حصہ لیا۔ جناب ابو بکر صدیق اس کے ماموں بنتے ہیں۔ آپ اس اپنی خالہ زاد بہن اور مصطح بن اساسہ کی مالی امداد کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے گھر کا سارا خرچہ جناب ابو بکر صدیق برداشت کیا کرتے تھے۔ مصطح سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ ان منافقین کی باتوں میں آ گیا، اور منافقین کی باتوں میں آ کے شیطان کے قدموں پہ چل پڑا، اور اپنے ہی ماموں کی بیٹی کے بارے میں اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں جس ٹائپ کے وہ منافقین الزامات لگا رہے تھے، ان باتوں کو پھیلانے لگا۔ تو جب اس بات کی خبر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ اتنے مہربان ہیں، آپ اسے ماہانہ خرچ بھی دیتے ہیں، قریبی رشتہ داری بھی ہے، اس کے گھر کی پرورش کا مکمل ذمہ اٹھا رکھا ہے، تو آپ کو سخت ذہنی اذیت اور ذہنی کوفت اور تکلیف ہوئی۔ آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ
مصطح بن اساسہ کو مالی امداد فراہم نہیں کریں گے اور یہ بند کر دیں گے۔ رب العالمین کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے بالخصوص جناب ابوبکر صدیق کے لیے اور بالعموم تمام مسلمانوں کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اہل وسعت کو اور امیر لوگوں کو اور صاحب استطاعت لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس قسم کی امداد اپنے غریب رشتہ داروں پہ، مسکینوں پہ اور مہاجرین سے نہ روکیں، یا جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوتے ہیں انہیں یہ مدد پہنچاتے رہیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وَلْيَعْفُوا، بلکہ واقعی افک میں حصہ لینے والوں کی غلطی کو معاف کریں۔ تو بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اور بالعموم سارے صاحب استطاعت لوگوں کے لیے کہ وہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں۔ وَلْيَصْفَحُوا، اور آئندہ بھی اگر ان سے کوئی ایسی بات ہو تو اس میں درگزر سے کام لیا کریں۔ اور آگے ترغیب دی کہ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ جب آیت مبارکہ کا یہ حصہ جناب ابوبکر صدیق نے سنا تو بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ بات نکلی، قالوا بلا واللہ یا ربنا، اے ہمارے پروردگار مجھے تیری قسم ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس آیت مبارکہ کے بعد پہلے سے بھی زیادہ حضرت مصطح بن اساسہ کی امداد اور دلداری شروع کر دی۔ ذرا غور فرمائیے آپ عزیز طلبہ و طالبات، قرآن کریم اپنے ماننے والوں کو اخلاق کی کن بلندیوں پر پہنچانا چاہتا ہے۔ مصطح نے اپنے خاندان کے ایک فرد کی مدد روکی، اور وہ بھی اس بنیاد پہ کہ اس نے اپنے محسن کو چرکا لگایا تھا، اور پھر اتنی قریبی رشتہ داری کا بھی اس نے لحاظ نہیں رکھا تھا کہ میں اپنے خاندان کے بزرگ کی بیٹی کے بارے میں اور آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غصہ تو فطری تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا اور اس سے باز رہنے کا حکم دیا کہ تم جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہو ابو بکر، اس نے تو ہمیشہ پتھر مارنے والوں کو بھی اور راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو بھی یہ ساری چیزیں دیکھ کے اور سن کے دعائیں دی ہیں اور برداشت کیا ہے۔ اے ابو بکر، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ جس شخص نے تمہاری آبرو کو داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے اس کے اس کرتوت کو خاطر میں لاؤ، اب حسب دستور اس کی مالی امداد کیا کرنا۔ جناب ابوبکر صدیق نے سر منہ انحراف نہیں کیا اور اس کی مالی امداد آپ نے شروع کر دی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم اٹھا لے اور اس سے کوئی دوسری چیز بہتر ہو تو وہ اپنی قسم کو توڑ دے۔ ایک بات اس نے قسم اٹھا لی کہ میں یہ نہیں کروں گا، بعد میں سمجھ آئی کہ نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو قسم کا کفارہ ادا کرے، اس قسم کو توڑ دے۔ اور قسم کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، 10 مساکین کو کھانا کھلانا، یا 3 روزے رکھنا، یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کوئی کام کرنے کی قسم اٹھا لے پھر اس سے کوئی بہتر کام معلوم ہو تو وہ بہتر کام کرنے لگ جائے، تو اس سے چاہیے کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اللہ رب العزت
جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس آیت مبارکہ میں دلداری بھی فرما رہے ہیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ ان الذین یرمون المحصنات، ان الذین بے شک وہ لوگ، یرمونا جو الزام لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، الغافلات جو یعنی اس فعل سے ہی بے خبر ہیں، غافل ہیں، المومنات جو مومنہ ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ لعنت کیے گئے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ نہیں، جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور ان کو آخرت میں سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پہلے تو حضرت عائشہ کی ذات گرامی پر الزام لگانے والوں کی کمینگی کا ذکر ہوا تھا، اور وہ سزا بیان کی گئی جو ایسے ناہنجاروں کو اور نابکاروں کو دی جانی چاہیے۔ اب حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی قیامت تک آنے والی خادماؤں اور کنیزوں کی آبرو پر حملہ کرنے والوں کے متعلق رب العالمین اپنی ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے۔ غافلات سے مراد وہ پاک تینت اور پاک باز عورتیں ہیں جو طبعاً اتنی نیک ہوتی ہیں کہ ان کے دلوں میں ان فضول حرکتوں کا کبھی خیال تک نہیں آتا، وہ اپنی فطری عفت کے باعث کمینہ خصلت لوگوں کے طور اتوار سے بھی بالکل ناواقف اور انجان ہوا کرتی ہیں، نیز انہیں بھولے سے بھی کبھی یہ بات خیال میں نہیں آتی کہ ان پر کوئی انگشت نمائی کر سکتا ہے، ان پہ کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے اور ان پہ کوئی ایسا اشارہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسی نیک فطرت، عفت شعار اور مسلمان عورتوں پر اس قسم کا گنونا الزام لگاتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس پہ خدا کی لعنت ہو اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ بعض حضرات نے اس آیت کو امہات المومنین کے لیے مخصوص کیا ہے، لیکن جمہور مفسرین اور علماء کا خیال ہے کہ یہ قول ساری امت کی ان پاک دامن عورتوں کے لیے اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اور اصل میں غافلات استعمال ہوا ہے جو لفظ، اس سے مراد وہ سیدھی سادی اور شریف عورتیں ہیں جو مختلف قسم کے یہ حربے کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ چھلبٹے نہیں جانتی، یہ مختلف قسم کی چالیں نہیں جانتی، یہ مختلف قسم کے طریقے نہیں جانتی، جن کے دل پاک ہیں، معصوم فطرت عورتیں ہوتی ہیں جنہیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ بد چلنی کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے، جن کے حاشیہ خیال میں یہ اندیشہ نہیں گزرتا کہ کبھی ان پر الزام بھی کوئی لگا بیٹھے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو موبقات یعنی نیکیوں کو تباہ کر دینے والے ہیں۔ اور طبرانی شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عصر حاضر میں جو فسق و فجور کا دور ہے اور جس میں معاشرہ بھی مخلوط ہو چکا ہے، اس میں ہمیں اس قسم کی کسی حرکت سے محفوظ رکھے، اپنی زبانوں کو اس سلسلے میں کنٹرول رکھا کریں۔ عزیزان، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کے بہنیں آپ کے ساتھ پڑھتی ہیں،
ان کی عزت اور عصمت کے بھی آپ محافظ ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی آپ کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔